اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس الثامن والثلاثون، الحمدللہ ہم اپنا 38واں سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور پروگرامز کے اعتبار سے یہ ہمارا 39واں پروگرام ہے۔ آج ہم نے انشاءاللہ تعالی سورہ الجمعہ کی یہ آخری آیتیں پڑھنی ہیں، اور یہ سورہ الجمعہ کی آخری 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 9، 10 اور آیت نمبر 11۔ اور یہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے نازل ہونے کے بعد ان کی تلاوت کرتے تھے جمعہ کے خطبوں میں بھی اور جمعہ کی نوافل نماز میں بھی۔ پہلی رکعت میں سورہ الجمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ المنافقون آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے۔ ان آیات کے خلاصہ اور انہیں پڑھنے سے، ان کا تلفظ درست کرنے سے پہلے میں آپ کو مانیٹر کی طرف لے چلتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج ہم نے حروف ناصبہ پڑھنے ہیں، اور ناصبہ یہ نصب سے لیے گئے جو کہ زبر لاتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ یہ فعل مضارع، ہم نے افعال کی 3 قسمیں پڑھی، وہ جو فعل پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ اس کے شروع میں آتے ہیں۔ یہ 4 لیٹر ہیں، ان، یہ کہ، لن ہرگز نہیں، کئی تاکہ، اور اذن تب۔ یہ جب فعل مضارع کے پہلے آئیں گے تو فعل مضارع کے آخری حرف پہ زبر لے آئیں گے، اسی لیے انہیں ناصبہ نصب کہتے ہیں عربی میں زبر کو۔ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پہلی 2 کی، ان یرید اللہ ان یخفف عنکم، یرید اللہ، اب ہم الحمدللہ اتنا ترجمہ کر سکتے ہیں، اللہ یہ ارادہ کر رہے ہیں، ان تاکہ یا کہ، یخفف تخفیف کر دیں، عنکم تم پر۔ اب یخفف، ان یخفف۔ اسی طرح لن ندعو من دونہ الہا، لن ہرگز نہیں، ندعو ہم پکاریں گے، من دونہ بجز ان کے، الہا کوئی بھی معبود۔ اب یہ لفظ جو ہیں مضارع کو، فعل مضارع کو مستقبل میں مؤکد نفی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ذرا ہم نحو کی گہرائی میں چلے گئے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ایک تو لے کے جا رہے ہیں تھوڑا سا فیوچر کی طرف، مستقبل، اور مؤکد تاکید سے ہے، نفی انکار کر دینا، کہ لن ندعو ہم ہرگز نہیں پکاریں گے، مستقبل میں بھی جا رہا ہے، ایمفیسس بھی ہے، نفی بھی ہے، یہ دونوں حروف۔ اچھا آگے کئی تاکہ، کئی لا یعلم بعد علم شیئا، کئی تاکہ لا یعلم وہ نہ جانے، بعد علم علم کے بعد، شیئا کوئی بھی شے، اذن تب، اذن اکرمک تب میں تمہارا اکرام کروں گا۔ یہ مثالیں ہمارے سامنے یہ موجود ہیں، اور یہ صرف آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، اگین اس پہ کوئی رٹا وغیرہ لگانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اس سبق میں جس طرح میں عرض کر رہا تھا، سورہ الجمعہ کی ہم نے یہ 3 آخری آیتیں پڑھنی ہیں۔ پہلی آیت میں ارشاد ربانی ہے، اے اہل ایمان، جب نماز جمعہ، جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے جمعے کے دن، تو اللہ کی یاد دہانی کی طرف تم دوڑو، تم تگو دو کرو اور پہنچو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو اس وقت، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت کے زمرے میں، اس آیت سے جو علماء نے احکامات لیے ہیں، جب کبھی نماز کے لیے پکارا جائے، جب کبھی اذان کا وقت ہو تو اپنی دکانیں بند کر دیں اور نماز ادا کر کے پھر سے اپنی دکانیں کھول لیں۔ یہ سعودی عرب میں بھی الحمدللہ ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہر عالم اسلام کے ملک میں، ہر شہر میں، ہر خطے میں ہم نماز کا اہتمام کریں، اور یوں ہی ہم کرنا شروع کریں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ فرما رہے ہیں ساتھ کہ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اور یہاں پر ایک خفیف اشارہ ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ شاید 15-20 منٹ یہ تمہاری دکان بند رہے گی تو کاروبار نقصان میں پڑ جائے گا، ہرگز نہیں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
آخرت کے لیے تو ہے سو ہے، دنیا کے لیے بھی بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز سے فارغ ہو چکو، نماز پوری ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین پر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ اب دیکھو دکان میں بیٹھے ہوئے ہو، تجارت کر رہے ہو، نوکری کر رہے ہو، اللہ کا ذکر تب بھی کرتے رہنا۔ یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نوکری کر رہے ہیں تو تسبیح پھیر رہے ہیں، ہم کرسی عدالت پہ بیٹھے ہیں تو تسبیح پھیر رہے ہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ اللہ سامنے ہوگا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہو تو اللہ کو یاد کر رہے ہو، اللہ تمہارے سامنے ہے۔ اور اس کی تشریح میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرما دی، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، دیکھو اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، مراد ہے اسلام، اللہ کے احکامات، اللہ کی تعلیمات، ان کی حفاظت کرو۔ وہ کردار جو اللہ تمہارے اندر ڈالنا چاہ رہے ہیں، تمہیں جس کردار میں ڈھالنا چاہ رہے ہیں، وہ کردار اپنے اندر ڈال دو، اس کردار کی حفاظت کرو۔ یحفظ کا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ، پھر اسی کردار کی حفاظت کرو، تجدہ تجاہک، ہر لمحے ہر آن اللہ کو سامنے پاؤ گے۔ فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، عالم یہ ہے کہ اگر اللہ سامنے نہ ہو، کوئی بھی تجارت، کوئی بھی سودا یا کوئی بھی لہو و لعب کی بات انہیں نظر آتی ہے تو اس کی طرف لپکتے ہیں، اور اے نبی آپ کو یوں تنہا چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے جو مدینہ میں یہ یہودیوں کی سازشوں کے ساتھ، اور از خود یہودی بھی اسلام لاتے، جس طرح سورہ آل عمران میں ان کا نقشہ باندھا گیا کہ وہ یوں کہتے کہ صبح اسلام لے آؤ اور رات کو واپس اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ تم پہلے یہودی تھے، اب مسلمان ہوئے ہو اور تمہیں اسلام میں کوئی خاص مزہ نہیں آیا، واپس یہودی ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ حربہ بھی اتنا کارگر نہیں ہو رہا تو انہوں نے پھر اس طرح کے حربے استعمال کرنا شروع کر دیے کہ دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ترجیح دینے کی کوشش کرتے، نعوذ باللہ۔ فرمایا کہ جب یہ کوئی سودا دیکھتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آج ہمارے لیے بھی ہے، کوئی بڑا سودا آ گیا، کوئی بڑی ڈیل آ گئی، اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیا، محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ، یا کوئی لہو و لعب کی بات ہو گئی۔ آج ہمارے ہاں یہ جو کنسرٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں آپ مجمع دیکھیں، اور جب درس قرآن ہوتا ہے اس میں مجمع دیکھ لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ وہاں پر ہم ٹکٹ بھر کے جا رہے ہوتے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پر ہم مفت آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی طرف، قرآن کی طرف لے آئیں۔ فرمایا قل ما عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ بات برملا واضح انداز میں بتا دیں کہ جو اللہ کے ہاں ہے، جو اللہ کے پاس ہے، خیر، بہتر ہے، من اللہو ومن التجارہ، اس لہو لعب سے، اس کھیل تماشے سے، اور یہ تمہاری جو ڈیلز ہیں ان سے بھی۔ واللہ خیر الرازقین، تم سمجھ رہے ہو یہ تجارت، یہ نوکری تمہیں رزق دے رہی ہے، رزق وہ دے رہا ہے، یہ سارے کے سارے اسباب ہیں، مسبب الاسباب وہی ہے، اسی کی طرف رجوع کرو۔ اور عزیزان گرامی، ایک مختصر سی بات عرض کر دیتا ہوں، پھر ہم ان جملوں کی درستگی کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے سامنے گردن جھکا دی، اللہ ہر ایک کو آپ کے سامنے جھکا دیں گے۔ اللہ کے سامنے گردن نہیں جھکائی، ہر ایک کے سامنے آپ کو گردن جھکانی پڑے گی۔ اور یہ ایسی بات ہے جس سے احادیث اور قرآن کی آیتیں بھری ہوئی ہیں، یہ کوئی میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا۔
اللہ کے سامنے گردن جھکا دی، اللہ ہر ایک کو آپ کے سامنے جھکا دے گا، اور اگر اللہ کے سامنے گردن نہیں جھکائی، یہ گردن ہر ایک کے سامنے جھکانی پڑے گی۔ آئیے اب ان آیتوں کی طرف آتے ہیں اور انہیں تلفظ ان کا درست کرتے ہیں اور انہیں یاد کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ۔ یہ ذرا لمبا جملہ ہے لیکن یہ اتنا تو ہمیں تقریباً ہر ایک کو ہی آتا ہے، انشاءاللہ آتا ہوگا، اگر نہیں آتا تو پھر یاد کر لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، یہاں پر صلاح صاد کو انڈر لائن کریں گے، جمعہ عین کو انڈر لائن کریں گے، اور جمعہ نہیں ہوگا، جمعہ جمعہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اہل ایمان یا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کی اذان ہو جائے۔ آئیے اس جملے کا تجزیہ کر لیں۔ یا ایھا ہم 2 بلکہ 3 جگہ پڑھ آئے ہیں، اے حرف، الذین جو اسم موصول، آمنو وہ ایمان لائے، یہ بھی کئی جگہ پہلے پڑھ آئے ہیں، فعل ماضی جمع مذکر غائب، اذا جب حرف، نودیا پکارا جائے، اگین یہ مجہول ہے، پیسو وائز، اذان دی جائے، فعل ماضی واحد مذکر غائب، للصلاۃ لی واسطے لیے حرف، الصلاۃ اردو میں بھی صلاح ہم کہتے ہیں، پہلے بھی کئی جگہ پڑھ آئے ہیں، اسم من سے حرف، یوم الجمعہ یوم یوم دن، اسم الجمعہ جمعہ یہ بھی اسم ہے۔ اگلے جملے کی طرف آتے ہیں، فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ فَاسْعَوْا عین کو انڈر لائن کریں گے، ذکر ذال کو انڈر لائن کریں گے کہ ہم ذکر کہتے ہیں جو کہ غلط ہے، وَذَرُوا ذا، پھر یہاں پر بیع، یہاں آخر میں عین آ جائے تو تھوڑا سا ذرا ٹف ٹائم دیتا ہے تلفظ کے لیے جو اہل عرب نہیں ہیں، اس کو آپ انڈر لائن کر لیں، انشاءاللہ آپ جتنی مشق کریں گے یہ آپ کو ٹف ٹائم بھی باذن اللہ نہیں دے گا۔ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تو تم یا پس تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ فَاسْعَوْا یا سعی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پس حرف، اسعوا تم دوڑو، فعل امر جمع مذکر مخاطب، الی طرف حرف، ذکر اردو میں بھی ذکر ہی کہیں گے، یاد دہانی، اسم اللہ لفظ جلالہ اسم، وذرو و اور حرف، ذرو تم چھوڑ دو، فعل امر جمع مذکر اور مخاطب، البیع ہم اردو میں بھی بیع و شراء کہتے ہیں، خرید و فروخت، اسم۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، پہلے ذالکم کے ذال کو انڈر لائن کر لیں اور تعلمون عین کو انڈر لائن کر لیجئے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ذالکم یہ اس میں اشارہ، اب یہ ذالکا کی جمع ہے، اور ہم نے ذالکا کی جمع کیا پڑھا تھا؟ اولائکا، اور یوں بھی استعمال ہوتا ہے ذالکم، خیر بہتر اسم، لکم واسطے تمہارے لیے حرف، کم تمہارے اسم، ان اگر حرف، کن تم ہو تم، فعل ماضی جمع مذکر اور مخاطب، تعلمون تم جانتے ہو، فعل ماضی مضارع جمع مذکر اور مخاطب۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، قضیت ضاد کو اور قاف کو دونوں کو انڈر لائن کریں گے، الصلاۃ صاد کو اور فی الارض یہاں ضاد کو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ آئیے اس جملے کا تجزیہ کر لیں۔ فا پس حرف، اذا جب حرف، قضیت وہ پوری کر دی جائے، فعل ماضی واحد مؤنث غائب، الصلاۃ صلاح نماز، اسم، فا پس حرف، انتشروا منتشر ہو جاؤ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، پھیل جاؤ، فعل امر جمع مذکر مخاطب،
فی الارض فی میں حرف اور الارض کرۂ ارض زمین اسم. وابتغوا من فضل اللہ، ضاد کو انڈر لائن کر لیجئے. وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. و اور حرف ابتغوا تم تلاش کرو، فعل امر جمع مذکر مخاطب. من سے حرف فضل اللہ، فضل اردو میں بھی ہم فضل کہتے ہیں، اسم. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اذکروا زال کو انڈر لائن کر لیں، کثیرا سا کو انڈر لائن کر لیں، لعلکم کے عین کو، اور تفلحون میں ہا کو. آئیے ایک دفعہ پھر پڑھ لیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آئیے اس جملے کا اب ہم تجزیہ کر لیں. اللہ لفظ جلالہ، اسم جلالہ اسم، و اور حرف، اذکروا تم یاد کرو، فعل امر جمع مذکر مخاطب. اللہ اسم جلالہ اسم، کثیرہ بہت زیادہ بہت کثرت سے، اردو میں بھی ہم کثرت کہتے ہیں، اسم. لعلکم لعل تاکہ، حرف کم تم لوگ، یہ پھر ضمیر متصل ہے اور مخاطب کے لیے. تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ، فعل مضارع جمع مذکر اور مخاطب. عزیزان گرامی، ہم نے یہ آخری رکوع ہے، 3 آیتیں ہیں جو ہم نے پڑھی اور ان میں اپنا تلفظ بھی درست کرنے کی کوشش کی. ہماری وہی آج 2 مشقیں ہوں گی. ایک تو آپ نے ٹیبل بنانا ہے جس میں نئے الفاظ، اردو کے مشابہ الفاظ اور اردو میں استعمال شدہ الفاظ. یہ جیسے میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جب آپ یہ آیتیں اور جملے یاد کر چکیں پھر آپ نے اپنی یادداشت سے یہ ٹیبل پر کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے قرآنی مشق انشاءاللہ تعالی کرنی ہے. سورہ بقرہ کے 3 مزید رکوع نمبر 23، 24 اور 25 آپ نے کرنا ہے. ان کا لفظی ترجمہ آپ نے کرنے کی مشق کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن والا بنا دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام آئیے قرآن پڑھنا سیکھیں کا لیکچر نمبر 39 ملاحظہ فرمایا. اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں. ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. سوالات یہ ہیں. سوال نمبر 1، حروف ناصبہ کیا ہے؟ اے وہ حروف جو فعل ماضی کے شروع میں آئیں. بی وہ حروف جو فعل مضارع کے شروع میں آئیں. سی فعل امر کے شروع میں آئیں. سوال نمبر 2، آمنو فعل ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟ اے جمع مذکر غائب، بی واحد مذکر غائب، سی جمع مذکر مخاطب. سوال نمبر 3، کنتم فعل ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مذکر غائب، بی جمع مذکر مخاطب، سی واحد مؤنث غائب. سوال نمبر 4، اذا کیا ہے؟ اے اسم، بی فعل، سی حرف. سوالات ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیں. سوال نمبر 1، حروف ناصبہ کیا ہے؟ اے وہ حروف جو فعل ماضی کے شروع میں آئیں. بی وہ حروف جو فعل مضارع کے شروع میں آئیں. سی فعل امر کے شروع میں آئیں. سوال نمبر 2، آمنو فعل ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟ اے جمع مذکر غائب، بی واحد مذکر غائب، سی جمع مذکر مخاطب. سوال نمبر 3، کنتم فعل ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مذکر غائب، بی جمع مذکر مخاطب، سی واحد مؤنث غائب. سوال نمبر 4، اذا کیا ہے؟ اے اسم، بی فعل، سی حرف.